الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مطہر و پاکیزہ کے لیے کہ جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آیا۔ یہ مہینہ اس قدر فضیلت والا مہینہ ہے، اس قدر عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انسان کو بھی
جو اس کے اوپر شیطان ہوتا ہے اس کو جگڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس طرح اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو گمراہ نہیں کرتا جس طرح وہ باقی مہینوں میں کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر فضیلت والا مہینہ ہے، اس قدر عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ یہ مختصر زندگی میں انسان پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ حضرات عزیز وقار محترم میری ماں اور بہنوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی تشریف لے کر آتے ہیں اور ایک ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرتا ہے اور جلدی اور پہلے نمبر پر شہید ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ پہلے کی نسبت کم عبادت کرتا ہے اور اس کے 1 سال بعد وفات پاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ جو شخص بعد میں شہید ہوا اس شخص نے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہلے داخل کیا، اور جو شخص پہلے شہید ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بعد میں داخل کیا۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ صبح ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے کہا کہ جو شخص بعد میں وفات پائی ہے، جس شخص نے، اس شخص کی زندگی میں ایک رمضان بھی آیا اور اس نے اس رمضان کی عبادت کی، اس رمضان میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو اور ان کی عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ آئیں اور اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج میرا موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس قدر زیادہ ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجرا غیر ممنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر، قلم کے ساتھ قسم اٹھا کر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا اخلاق، آپ کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ میرے پاس تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا، آپ کی راتیں کس طرح کی تھیں، آپ کا قیام کس طرح کا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ حضرات عزیز وقار میری ماں اور بہنوں، آئیں نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا اخلاق، حضرات میری ماں اور بہنوں، آپ نہ تو بد اخلاق تھے، نہ آپ سخت مزاج تھے، بلکہ آپ تو رحم دل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خدیجہ آج مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح میری جان کو نکال لیا جائے گا۔
حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ نے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، نہ ہی آپ نے کبھی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کی ہے، آپ نے تو ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ کے دوست، آپ کے صحابی آپ کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، آئیں دیکھیں آپ کا دشمن بھی آپ کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو سلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روم میں موجود تھے۔ بادشاہ نے بلایا اور جو چند سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں آپ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ہے کہ آپ نے آج تک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرات عزیز بکر، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کا اخلاق ہی ہے کہ جس کی بنا پر صحابہ نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ تبوک کا وقت ہے، صحابہ میں آپ بیٹھے ہیں، اعلان کرتے ہیں کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے۔ آپ دوبارہ اعلان کرتے ہیں کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے۔ آپ دوبارہ اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، دوبارہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے۔ حضرات میری ماں اور بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خاطر، آپ سے محبت کی خاطر دیے۔ آپ نے دوبارہ اعلان کیا کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو جاتے ہیں، گھر سے جا کر 1000 سونے کی اشرفی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ صحابہ آپ کے اخلاق کے لیے، آپ سے محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آئیں آگے دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، اعلان کرتے ہیں کیا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، گھر سے اپنا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں، اس میں سے آدھا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر، آپ کے اخلاق کی خاطر صحابہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا۔ آئیں آگے دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، لیکن ایک دن بھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے ایک کام مجھے کہا، میں رستے میں جاتے ہوئے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہوں، کافی دیر گزرتی ہے، آپ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تشریف لے کر آتے ہیں اور آ کر مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا انیس، اے انس۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے چہرے پر کوئی غصے کے آثار نہیں تھے۔ اور آج کے دور پر اگر ہم کسی شخص کے ساتھ یا کسی بچے کو کوئی کام کہیں اور وہ کام نہ کرے تو ہمارے چہرے پر فوری سے غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا اور جا کر میں نے وہ کام کیا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ہے کہ آپ نے حضرت انس کو کس انداز سے بلایا، یا انیس، اے انس، اے پیارے بچے، لیکن آج ہم کس طرح بلاتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، حضرت اسامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب آپ کی قید میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے صحابیوں،
حضرت اسامہ بن عسال کو مدینہ کے پلڑوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. 3 دن تک آپ کی قید میں رہتے ہیں. تیسرے دن آپ رہا کر دیتے ہیں. لیکن حضرت اسامہ بن عسال جب ابھی مدینہ میں تھے، مسجد کے پلڑوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے، اس وقت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے رہتے ہیں. جب آپ آزاد کر دیتے ہیں، آدھے راستے میں جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. اگر اس جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ میری قتل کر دیتا. دوبارہ واپس آتے ہیں اور سلام قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے مقام، یہ ہے اخلاق صحابہ اکرام کا، یہ ہے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیں آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ کے اخلاق کی خاطر صحابہ نے اپنے آپ کو، اپنے سب کچھ، اپنے آپ کو، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا. یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ سے آتے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیتے ہیں. حضرت طلحہ اپنے ساتھ لیتے ہیں، اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. گھر جا کر کہتے ہیں کہ میرا اتنا مال ہے، اس میں سے جو آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ لے لیں. میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے صرف اور صرف گھی اور پنیر، آپ مجھے صرف اور صرف بازار کا رستہ دکھا دیں. لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے سب سے بڑے گھی اور پنیر کے وپاری بن گئے. یہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کہ آپ کے اخلاق کے لیے صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کا بنا لیا. آئیں آگے دیکھتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں. ایک مہمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، اعلان کرتے ہیں. ایک صحابی، انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے اور فرماتا ہے اللہ کے رسول میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. یہ آپ کا مہمان ہے تو یہ ہمارا بھی مہمان ہے. وہ اس مہمان کو ساتھ لیتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے. گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے. حضرت وہ صحابی فرماتا ہے کہ تم اس طرح کرنا کہ جب وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھنا تو جانے سے پہلے اس چراغ کو بند کر جانا. وہ عورت، وہ صحابیہ، وہ اسی طرح کرتی ہے. جب جاتی ہے تو جانے سے پہلے اس چراغ کو بند کر جاتی ہے، اور اس مہمان کو لگتا ہے کہ وہ آدمی بھی جو اس کا مہمان میزبان ہے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. یہ ہے آپ کا اخلاق کہ جس کی خاطر صحابہ نے اپنی بھوک کو بھی قربان کیا. یہ ہے مقام کہ جس کی خاطر صحابہ نے اپنی بھوک کو، اپنے آپ کو، اپنے مالوں کو قربان کیا. آئیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، صحابہ کا اخلاق کس طرح کا تھا، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے ان بندوں پر سلام جسے اس نے چن لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر سلام پیش کیا اس سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے، کہ جن کا مقام، جن کا اخلاق، جن کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے، بہترین ہے، کہ جنہوں نے آپ کے لیے، آپ کے اخلاق کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. دوبارہ اپنے بندوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے سب سے بہترین دل صحابہ اکرام کا پایا، اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے لیے منتخب کر لیا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے آپ کے صحابہ کا اخلاق. آئیں میری ماں اور بہنوں آگے دیکھتے ہیں. صلح حدیبیہ کا وقت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے آتے ہیں. جب مکہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر مدینہ مکہ بھیجتے ہیں. اور حضرت عثمان جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اور صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم عمرہ کریں، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے. اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس وقت تک اس جگہ سے نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید کا بدلہ نہ لیں، قتل کا بدلہ نہ لیں. یہ ہے مقام صحابہ کرام کا، یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے اخلاق صحابہ کرام کا کہ جنہوں نے آپ سے لیے، آپ کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. آئیں اس بات کے ہم اپنے مد نظر رکھتے ہیں کہ آج ہمارا اخلاق کس طرح کا ہے. آج ہمارا اخلاق کیا اس طرح کا ہے کہ جس طرح صحابہ کا اخلاق تھا؟ نہیں، آج ہمارا اخلاق اس طرح کا ہے کہ اگر ہم سے کوئی چیز کوئی شخص مانگ لیتا ہے تو ہم اسے دیتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر کوئی شخص کوئی سوال کرتا آپ اس کا سوال پورا کرتے، کوئی چیز مانگتا آپ اسے عطا کرتے. ایک شخص آپ کے پاس ایک چادر لے کر آتا ہے، آپ کو گفٹ دیتا ہے، آپ کو ہدیہ دیتا ہے، آپ کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ لے لیتے ہیں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ایک صحابی ملتا ہے آپ کو اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں، یہ بہت اچھی ہے. آپ وہ چادر اس صحابی کو دے دیتے ہیں. تھوڑی دور گزرتا ہے، صحابہ اس کو لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس چادر کی آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ وہ صحابی فرماتا ہے مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ چادر آپ کو کتنی ضرورت ہے، لیکن یہ چادر میں نے اس لیے لی ہے کہ مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے. یہ ہے مقام صحابہ کرام کا، یہ ہے اخلاق صحابہ کرام کا. آئیں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ جیسا مقام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.